بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹلز پہ آج انتظامیہ نے چھاپے مارے ہیں، وہاں سے کچھ طلباء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں افغانستان۔ وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جناب 2000 ویزے قطر نے افغانوں کو دینے کا اعلان کیا تھا، اور اس حوالے سے رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا تھا تاکہ ان لوگوں کو افغانستان سے قطر لے کے جایا جائے۔ تو آج صورتحال یہ رہی ہے کہ کابل جو افغانستان کا دارالحکومت ہے، صرف وہاں پر 1 لاکھ افراد جمع ہوئے تھے رجسٹریشن کروانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو دیگر شہر ہیں وہاں پہ بھی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں افغانستان کے اندر، اور وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ بے روزگاری موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، 1 لاکھ لوگ جو وہاں پہ آئے تھے، وہاں پہ سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وہاں جو طالبان کی انٹیلیجنس تھی اس کے لوگ وہاں پہ پھر رہے تھے، کسی کو وہاں پہ تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی، کوئی وہاں پہ فون استعمال نہیں کر سکتا تھا، بلکہ جن لوگوں کے پاس فون تھے ان کے فون قبضے میں لے لیے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ شکایت بھی کی کہ طالبان نے اپنے لوگوں کے نام ان رجسٹریشن سینٹر پہ دے دیے، اور اتنے زیادہ لوگوں کو یہاں پہ بلا کے صرف ان لوگوں کی رجسٹریشن کی گئی ہے جو طالبان کی چٹ جو جن کے پاس تھی، اور وہ لوگ جا کے وہاں پہ رجسٹریشن کروا رہے تھے۔ یہ کیا صورتحال بنے گی اس پہ تو ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ڈیٹیل ضرور سامنے آئی ہے کہ لوگ وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود تھے، اور 1 لاکھ کے قریب کا مجمع تھا جو وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کروانے آیا تھا تاکہ وہ قطر جا سکیں۔ اور یہ صرف 2000 ویزے ہیں جو قطر نے افغانستان کے لیے جاری کیے ہیں تاکہ افغان ورکر جو ہیں وہ قطر جا کے کام کر سکیں۔ تو ایک صورتحال یہ ہے، اسی لیے بھی شاید افغان مہاجرین پاکستان سے یا ایران سے وہاں پہ نہیں جانا چاہ رہے کہ وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور اگر وہ وہاں جائیں گے تو ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع شاید نہیں ہیں۔ تو ایک یہ پہلو بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس پہلو کو مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ہر وقت ایک خطرے کا شکار رہتے ہیں، تو کیوں نہیں یہ لوگ جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی ہے، جنہوں نے یہاں پہ کاروبار کیے ہیں، تو یہ کاروبار کابل کے اندر لے جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے معاملات کو لے کے چلیں۔ تو وہاں تو کوئی پولیس کا خوف نہیں ہوگا، وہاں تو یہ چیز نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے، اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کی طرف انہیں توجہ دینی چاہیے۔ اب آتے ہیں افغان مہاجرین کی جانب۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو اعداد و شمار میرے پاس پہنچے ہیں، پچھلے ایک ہفتے میں 470 سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ افغانستان پاکستان نے بھیجے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گرفتار کر کے طالبان کے حوالے کیا گیا ہے۔ تورخم بارڈر انہیں پار کرایا گیا ہے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، اور جن میں جو ان کے مرد بھی شامل ہیں۔ تو یہ 468 کا فگر میرے سامنے آیا، تو اسے 470 لگا لیجئے کہ 470 لوگ جو ہے ایک ہفتے کے اندر وہ ڈپورٹ ہوئے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اسلام آباد سے جو باقاعدہ ڈپورٹیشن کا جو عمل ہو رہا تھا وہ تو رکا ہوا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ افغانوں کو پکڑ رہے ہیں، اور اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہ پیسے لے رہے ہیں۔ اور جو گئے ہیں یہ 468 لوگ، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں گرفتار کیا گیا، ہم سے ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ لے لیے گئے، ہمیں ڈیٹینشن سینٹر میں لے کے جایا گیا، ہمیں وہاں پہ کبھی کھانا ملتا تھا اور کبھی کھانا نہیں ملتا تھا۔ اور یہ جو گرفتار شدگان طالبان کے حوالے کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض لوگ 5 دن ان کی قید تھی، اور بعض لوگوں کی 1 سال کی قید تھی۔ تو 1 سال کے قید والے تو وہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی جرم کیا تھا، تو اس لیے وہ 1 سال تک قید میں رہے ہیں۔ تو یہ جو 5 سال 5 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیٹینشن سینٹر میں رہے ہیں، جنہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پکڑا اور پھر انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں لے کے جایا گیا، اور پھر وہاں سے ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ تو اب اسلام آباد میں یہی ہو رہا ہے کہ پولیس
جس خاندان کو دیکھتی ہے کہ یہ غیر قانونی طور پہ وہاں پہ مقیم ہے تو وہ اسے پکڑے گی، ڈیٹینشن سینٹر میں لے جائے گی اور وہاں سے اسے تورخم بارڈر جو ہے وہ کراس کرا دیا جائے گا۔ تو اگر اسی طرح چلنا ہے پاکستان کے اندر، اسی طرح کی نقل مکانی ہونی ہے، تو پھر تو پاکستان کے اندر اگلے 15 سال میں بھی افغان مہاجرین یہاں سے نہیں جائیں گے، اور جتنے آپ بھیجتے ہیں اس سے زیادہ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، اور ویزے جو ہیں وہ کچھ تو ویزے لگا کے آ رہے ہیں اور کچھ بغیر ویزے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال خاصی پریشان کن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ 20,000 کے قریب وہ افغان پاکستان کے اندر، اسلام آباد اور پنڈی کے اندر رہ رہے ہیں، جنہوں نے امریکی ایمبیسی میں اپنے کاغذات جمع کرا رکھے تھے، اور ان کے تمام انٹرویوز مکمل ہو چکے ہیں، ان کے تمام کاغذات مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے کے بعد یہ تمام ویزے چونکہ بند کر دیے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ یہاں پہ مقیم ہیں۔ اور یہ لوگ بعض کے پاس ویزے ہیں یہاں پہ، وہ باقاعدہ ویزے کے ساتھ آئے تھے اور یہاں آ کے انہوں نے اپنے کیس فائل کیے تھے، لیکن اب ان کے ویزوں کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ تو اب جو ہے 1 مہینے کا ویزا جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن جو ہو رہی ہے، اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کئی ہفتوں سے نہیں ہو رہی، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی اب اللیگل ہوتے جا رہے ہیں، اور انہیں بھی پکڑ کے افغان طالبان کے حوالے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ افغان مہاجرین جن کا تعلق گزشتہ انتظامیہ سے تھا یا شمالی اتحاد سے تھا، یا وہ افغان جو امریکی فوج کے ساتھ کام کرتے ہیں، اتحادیوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ بھی ان کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان ہے، جو اسلام آباد کے اندر رہائش پذیر ہیں، اور ان کے ویزے چونکہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ اللیگل ہو چکے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اب یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو پکڑ کے ڈیپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایران میں بڑی تیزی کے ساتھ پچھلے 1 مہینے میں انہوں نے تقریباً 1 ملین جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ڈپورٹیشن کا عمل تو ہونا ہے، وہ پاکستان اگر سست روی کا شکار ہے تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی یا اس سے کوئی معاملات بہتر ہوں گے۔ آپ جتنا کنسلٹیشن کی طرف جائیں گے اور جتنا آپ اپنے آپ کو دکھائیں گے، لچک دکھائیں گے، تو اس سے معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے تو پھر ان کو واپس بھیجیے، اور اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں انہیں شہریت دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کا اعلان کریں، تاکہ وہ لوگ بیچارے جو گومکوں کا شکار ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ حکومت کا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے، تو اس پہ ایک پالیسی بننی چاہیے، اور اس پالیسی کا باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کی دہاڑیاں لگ رہی ہیں، اور یہ سچویشن جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہت نفع بخش کاروبار بن گیا ہوا ہے۔ تو حکومت اس چیز کو دیکھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بتایا تھا کہ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹلز پہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور وہاں سے 3 سے 4 ہاسٹلز کو خالی کرایا گیا ہے۔ وہاں سے 70 کے قریب جو طلبہ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو بار بار یہ وارننگ دی گئی تھی کہ آپ اپنے ہاسٹلز کو خالی کیجئے، کیونکہ سالانہ مرمت ہونی ہے، تو بہت سے طلبہ جو ہیں وہ گھروں کو چلے گئے یا انہوں نے ہاسٹلز خالی کر دیے، لیکن اس کے باوجود کچھ طلبہ وہاں پہ موجود رہے، اور پھر آخرکار جو ہے وہاں کی انتظامیہ کو، پولیس کو کال کرنا پڑا، اور اس مسئلے کو رکوانے کے لیے جو طالب علم ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ چونکہ یونیورسٹی خود مختار ادارہ ہے، ہم اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے، تو یہ ان کی ریٹ درخواست جو انہوں نے خارج کر دی، اور اس کے بعد جو ہے پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اب ان کی ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید کچھ شرپسند عناصر تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں، اور پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے یہ سارا آپریشن کیا ہے۔ اس کی تفصیلات پولیس کی جانب سے سامنے نہیں آئیں۔ پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تاکہ حقیقت سب دنیا کے سامنے آ سکے۔ تو افغان مہاجرین کے حوالے سے ہم آخر میں صرف یہی بات کریں گے کہ ایک فرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ افغان مہاجرین کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے، اور جو پاکستان کے عوام بے چینی کا شکار ہیں کہ ان کو کیوں آپ نہیں نکال رہے، ان کی بے چینی میں بھی کمی واقع ہو سکے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین۔ ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔